رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم صدق اللہ مولانا العظیم بے بسم اللہ اسم لادہ اے بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہو میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام پیر طریقت جناب پیر سیف اللہ انجینئر صاحب درگاہ عالیہ آرچی شریف قابل صدر احترام اس محفل کی جان جناب الحاج نجم حسین عرف طوطا پہلوان صاحب محترم و مکرم جناب قاری غلام فرید صاحب دامت برکات اللہ علیہ اور عزت کے لائق جناب سید نجم الحسن شاہ صاحب ضیاء الحسن شاہ صاحب واجب الاحترام جناب ڈاکٹر اظہر فاروق اظہر شفیق صاحب اور محترم فاروق علوی صاحب حافظ فہیم احمد خان صاحب اور میری جماعت کے تمام عشاق اور کارکنان اور میرے اسلامی روحانی بھائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پاک اور مقدس محفل اللہ تعالیٰ کے کامل ولی عارفوں کے بادشاہ سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ الصالحین زبدۃ العاشقین حضرت سخی سلطان باہو قدس السر العزیز کی یاد میں حق باہو کانفرنس کے نام سے منسوب منعقد پذیر ہے اور اس کانفرنس میں سرکار دو عالم نور مجسم جان کائنات جان جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوا اور میں نے اور آپ نے اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور کیا۔ دعا کیجئے خالق کل مالک کل رازق کل ہمیں اسی طرح حضور کی محبت سے وابستہ رکھے اور جب موت آئے تو نبی کا کلمہ زبان پہ جاری ہو اور جب قبر میں جائیں تو محمد عربی کی پہچان ہو جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حشر کے میدان میں حاضر ہوں اور نبی پاک ہمیں جنت کی چٹھی اسی طرح عطا فرما دے۔ آیت مقدسہ کا مختصر سا حصہ قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آئی دلیل، تحقیق بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آیا معجزہ۔ یعنی اس کو دو طریقے سے اس مقدس آیت پاک کا ترجمہ ملتا ہے۔ ایک تو خالق فرماتے ہیں کہ میری طرف سے تمہارے پاس آئی دلیل، اور
تمہاری طرف آیا معجزہ۔ اب ان دونوں چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ہر اینگل سے نبی معظم سرکار دو عالم نور مجسم جان کائنات جان جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نکھر کے سامنے آتا ہے، کیونکہ دلیل دینے کی اللہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ اگر تو دلیل دے رہا ہے تو تیرا دعویٰ کیا ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں اللہ ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، میرا نور ارض و سما میں سمایا ہوا ہے، چھایا ہوا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور خالق کا دعویٰ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ میرے خالق کا دعویٰ ہے۔ اے اللہ یہ تیرا دعویٰ تو ہمیں منظور ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ اے خالق پوری کائنات میں تو ہی تو ہے، جس طرف دیکھتے ہیں تیرے جلوے نظر آتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا ایمان ہے کہ درختوں میں بھی تیرا حسن ہے، لہلہات باغات میں بھی تیرا حسن ہے، چمنستانوں میں بھی تیرا حسن ہے، اور چمکتے ہوئے ستاروں میں بھی تیرے نور کا حسن ہے، اور دمکتے ہوئے چاند میں بھی یا اللہ تیرے حسن کی ٹھنڈک ہے۔ یا اللہ یہ روشن سورج بھی تیرے نور کی کرنوں کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اس کائنات میں اگر ہے تو خالق تیرا نور ہے، اور تجھے دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے رب نے فرمایا جو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ مان گئے، لیکن کئی ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہ دعوے کے ساتھ دلیل مانگیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں دلیل کے طور پہ میں نے اپنے نور سے جو حصہ، میرے نور سے جو حصہ نکلا وہ محمد مصطفیٰ کی صورت میں آ گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان رسالت، شان رسالت۔ ٹائم بہت کم ہے، میں مختصر ٹائم میں ایک بڑے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں رب ہوں۔ یا اللہ تیری ربوبیت کو ہم مانتے ہیں، تیری غفاریت کو مانتے ہیں، یا الہ العالمین تیرے واحد القہار ہونے کو ہم مانتے ہیں، ہم تجھے صمد مانتے ہیں، ہم تجھے احد مانتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تو ہی معبود ہے، تیرے معبود ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن تو اگر دلیل پیش کر رہا ہے تو دلیل کیا ہے؟ رب نے فرمایا میری دلیل میرا مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کی صورت میں دلیل خدا آ گئی، اور دیکھیے کہ دلیل اور معجزے سے کیا ملتا ہے، دلیل اور معجزے سے کیا ملتا ہے۔ اسی دلیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کا نبی بھی دلیل ہے، اور جو نبی کے نور سے چمکنے والے ستارے اولیاء اللہ ہیں یہ بھی رب کی دلیل سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو دوستو دیکھیے رب نے دلیل کے طور پر محبوب کو بھیجا، سرکار کی ذات مقدس تشریف فرما ہو گئی۔ اب کیا دلیل دیں گے؟ سرکار کس انداز میں دلیل پیش کر رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا تابعدار ہوں، میری آنکھ پھٹ گئی ہے، آنکھ ٹوٹ کے باہر آ گئی ہے، تیر لگا ہے، آنکھ نکل گئی ہے، یہ آنکھ لایا ہوں آپ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے۔ اب نبی فرماتے نا آنکھ دینے والا تو اللہ ہے، بولے نا آنکھ دینے والا، سارے بولو آنکھ دینے والا۔
آنکھ دینے والا تو اللہ ہے، تو آنکھ اللہ سے مانگتا نا، اللہ نے جو بنائی ہے وہ ٹوٹ اور پھوٹ گئی ہے، اب اس کا جڑنا ناممکن ہے، اب مشکل ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب نے قریب بلا کے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یہ جنت دے دوں، آنکھ دوں یا جنت دوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ میری مرضی سے دیجئے، جنت اپنی مرضی سے عطا کیجئے۔ میرا عقیدہ ہے کہ آپ کو خالق نے اختیار دیا ہے کہ آپ آنکھ بھی جوڑ سکتے ہو، آپ جنت بھی عطا فرما سکتے ہو، بس جنت بھی دے دو، آنکھ بھی دے دو۔ میرے محبوب نے فرمایا ادن منی، میرے قریب آ جاؤ۔ جیسے قریب آئے نا میرے محبوب نے وہی ٹوٹی ہوئی آنکھ اس کے اس حصے میں رکھ دی اور لا پہ دہن لگایا تو جڑ گئی۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ آخری دم تک میری آنکھ نہ دکھی ہے نہ نظر کم ہوئی ہے۔ یہ ہے دلیل، دیکھیے جس طرح مصطفیٰ آنکھوں کو جوڑ رہے ہیں، رب نے فرمایا جس کو میں نے بنایا ہے وہ یہ پھڑی ہوئی آنکھ بھی جوڑ رہا ہے۔ یہی میری دلیل ہے اور میرا دعویٰ تو بہت بڑا ہے، کیونکہ میری طاقت اور پاور کیا ہے کہ گندے سے قطرے سے باریک ایک جرم سے ایک وجود انسانیت کو تخلیق دے دیتا ہوں، اور مجھ میں یہ پاور اور اختیار ہے کہ معصوم سے پودے سے تناور درخت بنا دیتا ہوں، اور بغیر سپورٹ کے میں نے یہ آسمان کھڑا کیا ہے، اور بغیر کسی کے کھچا تانی کے سورج غروب بھی ہوتا ہے اور طلوع بھی ہوتا ہے، چاند غروب بھی ہوتا ہے، طلوع بھی ہوتا ہے۔ یہ پاور خدا بندی ہے، لیکن خدا کا پاور تو بہت اعلیٰ ہے۔ مصطفیٰ کے پاور کے نظارے دیکھو۔ یہ ہے دلیل کہ جو زمین پہ مصطفیٰ کے پاور کو دیکھ لے گا پھر اس کو خدا کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے نبی وہ ہوتا ہے جس کو چرند پرند درند حشرات الارض مانتے ہیں اور یہ درخت اور سب چیزیں مانگتی ہیں۔ اگر آپ سچے نبی ہو تو اس درخت کو کہو کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ میرے نبی نے اس کو غور سے دیکھا اور فرمایا بیٹا میں بلاؤں یا تو بلا؟ کہتے جی آپ بلائیں، نبی آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا نبی تو وہ ہے کہ جس کا پیغام چلا جائے بھی درخت انکار نہیں کرتے۔ جاؤ تم جا کر اس درخت کو کہو کہ کملی والا آقا بلا رہا ہے۔ جیسے وہ گیا اور درخت سے کہتا ہے کہ محمد عربی بلا رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں تجروح عروقہا، وہ درخت اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا مدنی منٹھار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، نبی کی غلامی میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے وہ درخت جھکتا ہے وہ شخص بھی جھک جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کے نبی کا غلام بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے جس نے دلیل کے طور پہ مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ پھر دلیل دیکھیے، مقام دیکھیے، شان دیکھیے کہ بازو ٹوٹا ہوا شخص آ جاتا ہے، یا رسول اللہ بازو ٹوٹ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ ارے سرکار آپ سے بازو لینے آیا ہوں، بازو جوڑنا ہے۔ ٹوٹا بھی نہیں، کٹ کے باہر آ گیا تھا۔ میرے محبوب نے اٹھایا بازو اور اس کے ہڈی کے ساتھ رکھا اور لعاب لگائی، وہ جڑ گیا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، میں بھی گیا ہوں اور طوطا پہلوان صاحب بھی گئے ہوں گے بیر روحہ پہ۔ بیر روحہ ایک ایسا مقام ہے جہاں کنواں تھا اور کڑوا کنواں تھا۔ نبی معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن پھینکی اور میٹھا ہو گیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ شفا کا مرکز ہے، یہاں سے پانی بھرو پیو۔ آپ بھی ساتھ تشریف لے گئے تھے نا، ہم اکٹھے گئے تھے، وہاں گئے تو ہمارے ساتھ غوث پاک کی اولاد سے پیر صاحب تھے جن کے گوڑوں میں شدید درد تھا اور بڑے علاج کروائے، تکلیف دور نہیں ہو رہی تھی۔ ہم وہاں گئے، میں نے عرض کیا حضور ہیں تو حضور غوث پاک کی آل، لیکن پیران پیر دستگیر تو نبی معظم کی آل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کی تاثیر دیکھیے کہ 1400 برس گزر
گئے ہیں، لیکن اس کنویں سے وہ تاثیر جا نہیں رہی ہے۔ پانی نکالیے، آپ گوڈوں پہ لگا کے دیکھیے، ابھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جیسے پانی لگایا آج تک درد قریب نہیں آیا۔ یہ آنکھوں دیکھا معجزہ مصطفیٰ ہے۔ جہاں نبی کے لاب لگ جاتے ہیں وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے اور شفا کا مرکز ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ اگر جو برابری کرتے ہیں، رسول اللہ سے برابری کرنے والے ہیں، لوگ کہتے ہیں مجھ میں اور نبی میں فرق نہیں ہے، اور پھر کہتا کیا ہے، نبی بڑا بھائی ہے، میں چھوٹا بھائی ہوں۔ میں نے اسے بلایا، میں نے کہا ادھر تو آ، کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے مجھ میں اور نبی میں فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر نبی کا تو یہ مقام تھا کہ جب آپ وضو فرماتے تھے، منہ مبارک سے جب کلی کرتے تو صحابہ ہاتھ سامنے کر لیتے۔ سرکار جب نتنوں میں پانی ڈالتے نا اور جب پانی نیچے گرتا تو وہ صحابہ اٹھاتے اور اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ میں نے کہا یہ تھا مقام مصطفیٰ، اور تو برابری کر رہا ہے نا، اور کام نہ کر۔ بیوی تمہاری ساتھ بیٹھی ہو، کھانا تیار ہو، اور اس کو کہے کہ تیری اس سالن میں میں اپنی تھوک ڈالتا ہوں، یہ کھا کے دکھا۔ اگر تیری بیوی تیرے تھوک والا کھانا کھا جائے تو پھر تو سمجھ لینا کہ تیرا کوئی بلند مقام ہے۔ لیکن دیکھو رسول اللہ کی عظمت پہ قربان ہو جاؤں، جہاں نبی نے تھوک پھینکی ہے، جہاں لاب دہن گرا ہے، وہ آج تک عوام اسلام کے لیے باعث شفا، باعث برکت اور رحمت ہے۔ اور جہاں تو تھوک پھینکتا ہے وہاں مرض ٹی بی پیدا ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں تھوکنا منع ہے، یا تو مرض پیدا ہوگا۔ تیری تھوک مرض ہے، محمد عربی کی تھوک شفائی ہے۔ اندازہ کیجئے دوستو اور میری ماں بہنوں، یہ بڑا نازک وقت ہے۔ اس نازک گھڑی میں لوگ آپ کے عقیدوں کو چھیننے کی کوشش کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا نبی کا پاور ہے؟ یقین جانیے آج مجھے ایک سندھی کی کال آئی، فون آیا، جو کہ بڑا عقیدت مند تھا۔ جیسے ہی مکہ پہنچتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، مجھے کال کی اس نے، کہتے ہیں میں مدینہ پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا تجھے مبارک ہو، حال دے کیا پوزیشن ہے؟ کہتے ہیں بات ایک ہے، تم لوگ سارے جتنے بھی ہو تم مشرک ہو۔ میں نے کہا ایک دن میں تم کیسے مواحد بن گئے؟ کہتے دیکھو میں حضور کے روزے پہ آیا، میں جھکا اور جھک کے چومنے لگا تو مجھے کسی نے ڈنڈا مارا۔ یہاں جھکنے نہیں دیتے، تم لوگ ہر دربار کے سامنے جھکتے ہو۔ تو دوسرے نمبر پہ تم لوگ نبی کو نور مانتے ہو، یہاں والے کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ سچے یا تم لوگ سچے؟ آج کی بات ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی تو ایمان اور عشق لینے گیا تھا یا دینے گیا تھا؟ تو یہاں تو محبت رسول سے سرشار تھا، اور وہاں پہنچ کے تیرا عقیدہ کیسے خراب ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے کہا ہاں تو نے آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن نور مصطفیٰ کا ذکر تو خدا قرآن میں فرما رہا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ خالق کائنات ذکر نور فرما رہا ہے، اور رب ذوالجلال کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء، نور نبی کا من نور ہی، رب نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ میں نے کہا نبی سچا ہے یا نبی کا خدا سچا ہے یا جہاں کے نجدی سچے ہیں؟ بس جہاں حکومت جس کی ہوتی ہے وہ جس طرح جس جگر پہ لوگوں کو لے جائے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دور میں آپ کے ملک میں بھٹو کی حکومت ہوا کرتی تھی، اس دور میں فلیپر ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا
طوطا پہلوان صاحب فلیپرز ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے قمیض ہوا کرتے تھے، اور خواتین بھی اور مرد بھی اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے۔ پھر جب دور آیا ضیاء الحق کا تو تھوڑے سے کپڑے لمبے بنے، اور پھر ساتھ واسکرٹ آ گئی مردوں کے لیے، لیڈیز کے لیے اوپر اسکارف آ گیا، یعنی حکومت کی طرف سے جو آرڈر ہوا عوام نے اسی کو ایکسپٹ کر لیا۔ اب پچھلے دنوں میں مشرف کا دور تھا، اس دور میں دیکھا کہ ہماری بچیاں جو کپڑے پہنتی تھی آدھے جسم ننگے ہوتے تھے، آدھے جسم پہ کپڑے ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا ایک بچی سے، بیٹا کوئی کپڑا تھوڑا اگر ہو گیا تھا تو کسی بڑے تھان سے چروا لیتے، اتنے چھوٹے اتنے لنڈے کپڑے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ کہتے ہیں سر یہ رواج آ گیا ہے، یہ رسم ہے، اس لیے اس طرح کر رہے ہیں ہم۔ اور ابھی میں دیکھتا ہوں کہ اتنا ماشاءاللہ لمبا جوڑا ہوتا ہے کہ بعض طور پر بچیاں جب چلتی ہیں تو کم گھر پورا صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ لباس پہننے کا جو طریقہ کار ہے، یہ بھی ہم ماحول اور رواج حکومت کی طرف سے جو پرووائیڈ ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ بس مثال دینے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ پہلا ایک ایسا دور تھا کہ نبی کے عاشقوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، جو بھی جاتا تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے درود و سلام پڑھتا تھا، صحابہ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا تھا، اور نبی کی خاک اٹھا کر خاک شفا بنا کے دنیا کو پیش کرتا تھا، کیونکہ غبار مدینہ شفاء المومنین، مدینہ کی جو غبار ہے گرد ہے وہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ لیکن چونکہ وہ عاشقوں کی حکومت تھی انہوں نے عشق سکھایا، اور آج کل ہے گستاخوں کی حکومت۔ ناراض تو نہیں ہو گیا جی؟ تھک گئے ہو نا؟ آج کل ہے گستاخوں کی حکومت۔ پھر جو گستاخ جو کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے جب بھی مدینہ پاک جاؤ اپنے اسلاف کے طریقے کو دیکھو کہ جب وہ جاتے تھے حضرت جامی جب دربار گوہر بار پر جا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مدینہ پاک پہنچتے نہیں، میرے محبوب سنتریوں کو اشارہ کرتے ہیں، حاکم وقت کو حکم کرتے ہیں کہ جاؤ جامی آ رہا ہے، جامی کو واپس کر دو، کیونکہ جامی اگر پہنچ گیا تو مجھے اپنے روزے سے باہر آنا پڑے گا۔ ایک تو وہ طریقہ تھا عشق کا، اور آج یہ طریقہ ہے کہ لوگ نفرتیں سکھا رہے ہیں۔ خدا کے لیے نبی کی محبت سیکھو۔ میں نے کہا دیکھو نبی کا نور تو یہ ہے کہ لوگوں کو نور کے لیے، روشنی کے لیے، چراغ کے لیے، چراغ سے چراغ لگا کے روشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن میرے مدینے والے آقا کی شان دیکھیے، آقا کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں اور ارد گرد مجمع ہے، محبوب گفتگو فرما رہے ہیں، رات بڑھتی جا رہی ہے، اور جب آدھی رات ہو گئی نا اور اندھیرا تاریکی سی چھا گئی، ہر طرف تاریکی تھی، اچانک آندھی آ گئی اور کالے کالے گھٹا چھا گئے، اتنا اندھیرا ہوا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صحابہ نے جب سرکار سے رخصت مانگی تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کو رخصت ہے، اپنے گھروں کو جاؤ۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں آقا باہر تو جائیں لیکن ہاتھ کو نہیں دیکھ رہا، ہم گھر کو کیسے دیکھ سکیں گے، گھروں کو کیسے پہنچیں گے؟ یا رسول اللہ کوئی روشنی کا کوئی انتظام کر دیجئے، کوئی آپ بیٹری کا انتظام کیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا قریب آ جا۔ قریب آئے نا، آقا نے اپنا عصا مبارک اٹھایا اور اس پہ دست مقدس جب پھیرا، اس طرح پکڑا تو وہ بیٹری بن گئی۔ کتنی ٹھنڈی سبحان اللہ۔ مدینے جانا ہے مذاق تو نہیں ہے، یہ جو قرآن اندازی کا یہ مرکز بنا پڑا ہے، کس کا نصیب، کس کی قسمت اس میں ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کوئی تو ہوگا جو مدینے کا راہی بنے گا، کوئی تو ہوگا جس کو بلاوا آ جائے گا۔ اے قسمت والو، نصیب والو، جس کے یہ کپڑے نکلے ہیں نا، یہ بھی تو تبرک ہے،
مدینے والے کی محفل میں امید مدینہ میں نکلے ہیں نا، تو ثابت یہ ہوا کہ ان کی یاد میں ہو، ان کے تصور میں ہو، ان کی یاد میں ہو، جس کا نام نکلا ہے یہاں کپڑے نکل گئے، تھوڑے دن گزریں گے تو مدینے کا سفر بھی مل جائے گا، کیونکہ رسول اللہ کی نگاہ کرم میں تو آ گئے ہو کہ یہ قرہ جو رکھا گیا ہے حقیقتاً تو عمرے کے ٹکٹ کے لیے تھا، لیکن جو 10-15 اور انعامات نکلے ہیں یہ نشانی ہے خوش قسمتوں کی جو مدینے والے کو یاد ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کرو۔ میں نے ان کو عرض کیا کہ حاجی صاحب جن کے نام نکل جائیں گے یہ تو مایوس ہو جائیں گے، انہوں نے فرمایا نہیں مایوس ہونے نہیں دیں گے، یہی نام دوبارہ ڈال دیں گے پرچی، شاید جس کا قرہ نکل جائے جو کپڑے دے رہا ہے مدینے کا سفر بھی دے دے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر جاگو گے نا تو 3 مرتبہ بولو یا رسول اللہ، دونوں طرف سے آواز ہے یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ۔ ہم یا رسول اللہ اس لیے کہلواتے ہیں اے عاشقان مصطفیٰ، جب تم جس کو بھی بلاتے ہو اس کی توجہ ہو جاتی ہے۔ ابھی میں نے طوطا پہلوان صاحب کا نام لیا، فوری ان کی توجہ میری طرف ہو گئی۔ اس سے پہلے میں نے جناب سیف اللہ صاحب کا نام لیا، ان کی توجہ ہو گئی۔ ڈاکٹر اظہر صاحب کا نام لیا، ان کی توجہ ہو گئی۔ جب آپ توجہ کر سکتے ہو تو جس رسول اللہ کا نام لیں گے ان کی توجہ نہیں۔ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے بآواز بلند بول، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، سن رہے ہوں گے میرے آقا مدینے میں کس کس نے پکارا یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ سن رہے ہوں گے نہیں سن رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جو بھی یہاں سے پکارتا ہے مدینے والے اسی وقت سنتے ہیں اور مدد کو بھی آ جاتے ہیں۔ تو کیا تھا؟ ہاتھ میں آسا ہے، سرکار نے فرمایا یہ لو لے جاؤ، بیٹری کا کام، روشنی ہو گئی۔ اب سارا کا سارا جتھا باہر نکلا۔ جب باہر آئے نا چوک پہ، کسی نے مشرق جانا، کسی نے مغرب جانا، کسی نے شمال جانا، کسی نے جنوب جانا، کسی نے آگے جانا، کسی نے پیچھے جانا۔ اب حیران ہے کہ لائٹ ایک ہے، مسافر بہت ہے۔ لائٹ 1 اور مسافر بے انتہا۔ اب حیران کیا کرنا ہے، کیسے آگے چلیں؟ حضرت صدیق اکبر کا کہ عقیدے پہ قربان جاؤں، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا گھبراؤ نہیں دوستو، دست مقدس کس کے لگے ہیں؟ سرکار کے دست مقدس لگے ہیں۔ جس کے پاس جو لکڑی ہے مجھے دو۔ جتنی لکڑیاں ارد گرد سے ہاتھ آئیں نا اکٹھی کر لی، اور حضرت ابو بکر صدیق اس آسا سے مس کرتے گئے، روشنی آتی گئی، بیٹریاں بنتی گئیں، یہ چراغ سے چراغ جڑتے گئے۔ تم تو یہاں چراغ کو جوڑتے ہو، مدینے والا لکڑی کو ہاتھ لگاتا ہے تو ایسا چراغ بن جاتا ہے کہ سینکڑوں چراغوں کو وہاں سے روشنی ملتی ہے، اور روشنیاں لے کے سارے صحابی اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے تو یہ نور بنایا ہے نا، وہ تو مالک ہے، اس کی دلیل کا کیا کمال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بڑا تنگ کیا، آقا آپ ہمارے بت خانے آؤ، یا ہمارے خداؤں کو دیکھو، یا اپنا خدا ہمیں دکھاؤ۔ ایک دن میرے محبوب نے فرمایا چلو میں تمہارے بت خانے چلتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا انج نہ کرو، اے خوش ہو جاسن کہ ساڑھا انہا مقام کہ ساڑھے بت خانے مسلمانہ دا نبی آ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ بھی اللہ کی رضا ہے،
بس چل کے تو دیکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے نا تو ابو جہل نے کیا کیا کہ پورے مکہ میں اعلان کرا دیا، او لوگو دیکھو جو روکتا تھا بت خانے جانے سے آج خود آ رہا ہے۔ جب دیکھا گیا دنیا اکٹھی ہو گئی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بت خانے تشریف لے جا رہے ہیں۔ مدینے والے نے جیسے قدم بت خانے میں رکھے نا، سارے کے نبی کا جو معجزہ ہے وہ زمین پہ بھی چلتا ہے، آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ کافروں نے تو یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے بت خانے میں آئیے اور آ کر ہمارے بتوں کو دیکھیے، ہمارے الہوں کو دیکھیے۔ رسول اللہ جب تشریف لاتے ہیں تو سارے کے سارے بت سرنگو ہو جاتے ہیں، نبی کے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ جو سب بتوں کا سردار تھا نا، سب سے بڑا، جس کی زیادہ پوجا ہوتی تھی، جس پر زیادہ چڑھاوے ہوتے تھے، وہ آیا اور حضور کے قدموں میں گر کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور پہ کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو جتنے کافر ارد گرد تھے ان کی زبانوں پہ بھی کلمہ جاری ہو گیا اور رسول اللہ کی غلامی میں آ گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ میں دکھانا یہ چاہتا تھا جن الہوں کو تم پوجا کرتے ہو تمہارے وہ بت تو میرے آگے جھکتے ہیں اور مجھے سجدہ کرتے ہیں، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اور ابو جہل نے کہا حضور ٹھیک ہے زمین پہ تو آپ کا جادو چلتا ہے لیکن جادو آسمان کی طرف نہیں جاتا، یہ جو چاند ہے اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ میرے محبوب نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، وہ چاند دوبارہ جڑ گیا۔ اور ایک مہاراجہ تھا جو ہندوستان کے دریا کے کنارے پہ اپنے محل پہ لیٹا ہوا تھا، جیسے وہاں لیٹا تھا اوپر دیکھ رہا تھا کہ اچانک چاند دو ٹکڑے ہوا اور پھر وہ چاند جڑ گیا۔ حیران ہو گیا، اس کو نیند نہیں آئی، سکون نہیں آیا۔ صبح ہوئی، اپنے ریاست کے سارے بڑے بڑے راہبوں کو، پادریوں کو بلایا اور بلا کے ساتھ بٹھایا اور کہتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح آج رات کا عجب ماجرا دیکھا ہے کہ اچانک چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے کہا اب ٹوٹ کے میرے اوپر گرتا ہے، پھر اچانک یہ چاند جڑ گیا، یہ کیا راز ہے، یہ کیا حکمت ہے اس میں؟ وہ سارے کے سارے سر جھکا کر بیٹھ گئے، کسی نے جواب نہ دیا۔ جب اس نے تلوار نکالی کہ مجھے جواب نہیں دو گے تو میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، اتنا تمہیں پال رہا ہوں، خوراک دے رہا ہوں اور اتنے پیسے دے رہا ہوں، یہ نہیں بتاتے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب بات تو ایسی ہے کہ آپ کو اپنا ایمان، اپنا مذہب، اپنا دین چھوڑنا پڑے گا، اس لیے اس خوف سے نہیں بتا رہے تھے، لیکن اگر پوچھتے ہو تو بتاتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ اس نے کہا پکی بات یہ ہے جو ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ جب آخری نبی آئے گا، نبیوں کا سردار آئے گا، محمد الرسول اللہ آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا، عبداللہ کا شہزادہ آئے گا، عبد المطلب کا پوتا آئے گا، اس کی یہ شان ہوگی کہ اس سے کفار پوچھیں گے کہ اگر تیری حکومت زمین پر چل رہی ہے تو آسمان پہ بھی اگر تیری حکومت کے ڈنکے ہیں تو پھر چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ وہ جو محمد ہوگا، محمد عربی جو عرب کی دھرتی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا، وہ اشارہ کرے گا تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، پھر اشارہ کرے گا تو چاند جڑ جائے گا۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ محمد عربی کائنات میں آ چکے ہیں، وہ نبی جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہن کے آنے والے ہیں، وہ آ چکے ہیں۔ اب کیا کیا اس بھوج راج نے، وہ جو شہزادہ تھا، جو حاکم تھا، اس نے اپنے سفیروں کو بھیجا اور کہا جاؤ مکے میں پتہ تو کرو اگر واقعی آمنہ کے لال کی سلطنت قائم ہو چکی ہے تو ان کی بارگاہ میں جا کر میرے متعلق عرض کیجئے کہ بھوج راج آج آپ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ جب وہ اس کے سفیر پہنچے نا تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد عاشقوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا پہلے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضور
اور ہمارے کلمے کے بعد آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ محبوب آپ گواہ ہو جائیے کہ بھوج راج نے آپ کی ذات مقدس پر ایمان لا چکا ہے اور کلمہ پڑھ چکا ہے، آپ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال چکا ہے۔ یا رسول اللہ، اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ اس کی شفاعت کا ذمہ اٹھا لیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا بھوج راج کو کہو کہ آج کے بعد تمہارا نام میں نے عبداللہ رکھ دیا ہے، عبداللہ تمہارا نام ہے، اور پھر تمہاری شفاعت کا یہ محمد ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن تمہیں بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ دوستو، یہ مقام ہے مدینے والے آقا کا۔ پھر جو رسول اللہ کے غلام ہو گئے نا، سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، زبدۃ العاشقین، حضرت سخی سلطان باہو، جس کو آپ بھی مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، پورا علاقہ مانتا ہے، لیکن پوری دنیا میں میں جہاں جہاں جس ملک میں گیا، جس شہر میں گیا، بس صرف اتنا بتاتے تھے کہ یہ حضرت سلطان باہو کی اولاد ہے، بس لوگ جھک جاتے تھے، بے حیران کہ تم کیسے جھک گئے ہو؟ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ سلطان باہو رہتا تو پاکستان میں ہے، لیکن اس کے ڈنکے ادھر بج رہے ہیں، اس کا فیض یہاں چل رہا ہے۔ ہم جہاں عقیدے سے سلطان باہو کو یاد کرتے ہیں تو سلطان العارفین ہماری مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایون پوزیشن یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں چلے جاؤ تو وہاں بھی سلطان العارفین کے نام سے سلطان باہو ٹرسٹ قائم ہے، اور وہ لوگ مجھے انڈیا میں ملے، میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں کیا ملتا ہے تمہیں؟ کہتے ہیں ہم پیدائشی ہیں تو وہاں کے، رہنے والے تو ساؤتھ افریقہ کے ہیں، لیکن یہاں ایک مرض آتا تھا اور وہ مرض اس وقت نہیں جاتا تھا جب تک حق باہو کا ذکر نہ کیا جائے۔ حق باہو، حق باہو، حق باہو پکارتے تھے تو پھر ہمارے اس شہر سے مرض نکل جاتا تھا، اور ہم حیران تھے یہ حق باہو کون ہیں جن کا نام لیتے ہیں تو مرض ختم ہو جاتے ہیں، امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو سلطان باہو کے دربار پہ گیا اور سلطان العارفین کی بارگاہ سے عرض کیا، حضور ہم نے آپ کا وہاں ذکر سنا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہو، اگر آپ کامل ولی ہو نا تو مجھے بھی فیض عطا کیجئے۔ حضرت سلطان باہو نے اسے خواب میں اشارہ فرمایا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں فیض دیتا ہوں، اپنی ٹانگ کاٹ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹانگ تو میں بھی نہیں کاٹوں گا، یہاں سے لنگڑا ہو کے جاؤں؟ نہیں، آپ نے اگلی رات فرمایا چلو اپنا پاؤں کاٹو۔ اس نے کہا ایک کم ہی ساڑھے کل نہیں ہو دے، کھچاں سی نہیں مار دے، ایسے ہی فیض دو۔ پھر فرمایا اچھا ایسے کرو کہ اپنی انگلی کاٹو، تھرڈ نائٹ اپنی انگلی کاٹو۔ بس صبح ہوئی تو اس نے چھری اٹھائی اور انگلی کاٹی، ادھر سے انگلی کاٹی، ادھر سے سلطان باہو مزار سے باہر نکلے، سینے سے لگایا اور فرمایا جاؤ میں نے تجھے ولی بنا ایسا فیض عطا فرما دیا۔ باہو باہو آئیتہ ہو گئی، آئیتہ ہو گئی، آئیتہ ہو گئی، آئیتہ ہو گئی، آئیتہ ہو گئی کہ وہ پورے علاقے میں اسی فیض کو تقسیم کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ دوستو دیکھئے کہ اللہ کے ولی کا یہ پاور ہے کہ جہاں بھی رہے لیکن اس کے نام کے ڈنکے پوری دنیا میں چلتے ہیں۔ عارفوں کے بادشاہ سلطان العارفین جن کے نام سے حق باہو کانفرنس کر رہے ہو، پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے اپنی لائف میں، زندگی میں 21 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا ہے۔ کتنے کافروں کو؟ نہیں بول رہے آپ، سب کا جو تصور ہے نا وہ مدینے کی طرف ہے، خیال اور پاسے آ، ٹھیک ہے نا ایسے ہی، لیکن مدینے جانے کے لیے بھی تھوڑا عشق تو پیدا کر لو نا، اندر گرمی پیدا کرو، جتنی محبت رکھو گے اتنا جلدی مدینے کا سفر نصیب ہوگا۔
تو بس میں مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ حق بہو کانفرنس ہے اور پھر وہی برہان کے حوالے سے ہے. حضور علیہ السلام سے یہ فیض جب چلا اولیاء اللہ کی طرف تو وہ کرامت کی صورت میں دنیا میں پھیلا. اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھے, مصطفیٰ کے معجزات کے نظارے دیکھے, پھر اولیاء کی کرامت کے ایسے نظارے دیکھے کہ جو کافر مدینے نہیں پہنچ سکتے تھے وہ ولی کے قدموں میں پہنچ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے رہے. یہ کرامات اولیاء تھی. سلطان العارفین سخی سلطان باہو کا ایک واقعہ تو آپ سب کو پتہ ہے. عموماً علماء خطاب میں ایک بتاتے ہیں کہ ابھی ناطق نے بھی بتایا تھا کہ آپ نے مٹی کا ڈھیلا پھینکا اور پورے کی پوری پیلی سونے کی بن گئی, اور وہ مانگنے والا جو آیا تھا وہ سید تھا. اس سید نے جب یہ کمال دیکھا نا, سونا اٹھایا, گٹھڑی بھری, اپنا جو سواری ساتھ تھی اس پر بہت زیادہ سونا لدا اور روانہ ہوا, اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ نظر جنہاں دی کیمیا او سونا کر دے وٹ, ذاتاں دتیاں رب سونے دیاں, کیا سید کیا جٹ. یہ کیا کمال ہے تو جٹ, لیکن کیسا کمال دکھا رہا ہے کہ نگاہ سے سونے کو بھی, زمین کی مٹی کو بھی سونا کر دینے والا ہے. وہی سلطان العارفین سلطان باہو کے تذکرے جب عام کر گیا تو ایک شخص نکلا ملتان سے, تھا ہندو. کون تھا؟ ہندو. اس کی بچیاں تھی جوان. ہم مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ بچی جتنی بھی جوان ہو, بڑی ہو جائے, ہم بیٹھے رہیں گے اکڑ کے گھر میں. کوئی آئے مانگے تو دیں گے, اور مانگنے والا بھی آئے تو 100 نخرے کریں گے. لڑکا لنگڑا ہے, لڑکا اتنا پڑھیا ہویا نہیں, اے پٹھا ہو کے ویکھدا ہے, ادھے سلسلے ٹھیک نہیں, اندہ نظام ٹھیک نہیں, نخرے کرتے ہیں. ہم مسلمانوں میں یہ ہے, اور بچیوں کو بٹھا بٹھا کے برباد کر دیتے ہیں. لیکن ہندوؤں کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں نے انڈیا میں جا کر بھی دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں, جس کی بچی جوان ہوتی ہے, بالغ ہوتی ہے, وہ اٹھتا ہے اور اپنے ارد گرد رشتہ داروں کے پاس, عزیزوں کے پاس, دوستوں کے پاس جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں, آپ اپنے بیٹے کے لیے لے لیں. جہیز بھی دیتا ہے اور سامان بھی دیتا ہے, کاروبار بھی دیتا ہے, لیکن کہتا ہے یہ میرے سر سے بوجھ ہٹ جائے. یہ کام تو ہم مسلمانوں کا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ جب میری بیٹی فاطمہ جوان ہو جائے تو اسی دن مجھے بتا دینا, کیونکہ جب تک میں اس کا کہیں رشتہ نہ کر لوں گھر کا کھانا حرام ہو جاتا. ہمیں قدر ہی نہیں اپنی بچیوں کی. ہماری بچیاں جتنی بڑی ہو جائیں ہم بے فکر ہو جاتے ہیں, جبکہ جب تک بڑیوں اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کرو گے تم ذمہ داری سے آزاد نہیں ہو سکتے. تو وہ ہندو آیا نا حضور سلطان العارفین کی بارگاہ میں, عرض کرتے ہیں حضور قبلہ ایک سید آیا تھا, اس پر آپ نے مہربانی فرمائی تھی, میں ہندو ہوں, میری 7-8 بیٹیاں ہیں, ان کے ہاتھ پیلے کرنے کے اسباب نہیں ہیں, رشتہ دار بڑے امیر ہیں, ارد گرد جہاں میں جاتا ہوں رشتہ لینے کے لیے لوگ بڑی بڑی ڈیمانڈز کرتے ہیں, میرے پاس ڈیمانڈ پورے کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے, میں مسکین حال ہوں, مہربانی کیجئے, میری مدد کیجئے. حضرت سخی سلطان باہو نے مدد کیا کی؟ پہلوان صاحب مزہ آئے گا اگر بات سنیں گے. کیا کیا انہوں نے؟ سلطان العارفین ہل چلا رہے تھے نا, تو 2 بیل تھے, ایک سیاہ رنگ کا تھا, ایک سفید رنگ کا تھا. سیاہ رنگ کے بیل کو نکالا اور اس کو گرایا, ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں اور ریڑھ کی جو ہڈی تھی یہ اٹھائی اور ہندو کو کہا یہ میری طرف سے مدد ہے, لے جا. ہندو سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کیا کروں, یہ گاؤ ماتا, ہم اس کی پوجا کرتے ہیں, میں اس کا گوشت لے جاؤں تو میرے لیے عذاب,
سارے مجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، نہ میرے کام کا نہ ان کے اپنے کام کا۔ یہ مسلمانوں کے درویش فقیر کتنے سادے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اپنا نقصان بھی کر دیا، بیل بھی ذبح کر دیا، اب نہ خود ہل چلا سکیں گے نہ میرے کام کی یہ کوئی چیز ہے۔ بس بادل نخواستہ خوف اور وحشت کی وجہ سے، کیونکہ مرشد کامل سلطان باہو کے چہرے میں ایسی وجاہت تھی کہ کوئی بندہ ڈر کے کوئی بول نہیں سکتا تھا، بس اس نے وہی گوشت لپیٹا اور روانہ ہو گیا۔ پیچھے دیکھتا جا رہا ہے، سلطان العارفین اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہوا نا تو اس نے کہا ابھی اتنی بھاری ٹانگیں لے کر کیا کروں گا، 2 ٹانگیں پھینک دیں۔ اور جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ مجبوراً لپیٹ کے رکھی ہوئی ہے اور جا رہا ہے۔ گھر پہنچا، بیگم نے پوچھا ہاں بھئی کرما والے گئے تھے، کیا کر کے آئے ہو سلطان باہو کی بارگاہ سے؟ کہتی ہے واہ واہ تمہارا دماغ خراب تھا، مجھے بھیجا ایسے بندے کے پاس جس کو اتنا سینس نہیں تھا، اپنا بھی لاس کیا میرا بھی لاس کیا، اب یہ گوشت میں کیا کروں گا، وہ بھی گاؤں ماتا کو گوشت، بیل کا گوشت میں کیا کروں گا، یہ مجھے پھڑا دیا۔ عورت عقیدے میں بڑی اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کی جھولی گود جو ہے وہ علم کا مرکز ہے، ابتدائی علم ماں کی گود سے ملتا ہے۔ عورت نے کہا او بدبختہ تینوں کی پتہ اللہ والیاں دے دین دا بھی انداز نرالا ہوندا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ والے کس انداز سے دیا کرتے ہیں، تم کھولو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کیا ہے اس میں۔ جب اس نے چادر کھول کے دیکھی تو پورے کی پوری ہڈی سونے کی بن چکی تھی۔ اب اس نے کہا بے بخت تو نے کیا ظلم کیا، وہ 2 بڑی ٹانگیں پھینک کے آئے ہو، یہ سارا سونا ہمیں مل جاتا۔ اب وہ دوڑا بھاگا، جلدی جاؤں جا کر وہ جو بیل کی ٹانگیں ہیں وہ بھی اٹھاؤں، سب سے زیادہ وزنی تو وہ تھی۔ جب وہ آیا نا دیکھا تو اس مقام پہ وہ ٹانگیں پڑی نہیں تھی۔ بھاگتا بھاگتا جب بیلی میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت سلطان باہو نے دونوں بیلوں کو جھکڑا ہوا ہے اور ہل چلا رہے ہیں۔ وہی بلیک بیل کالا بھی اور وائٹ بھی حیران ہو گیا کہ یہ بیل خود ذبح کیا تھا، یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ لیکن دیکھا تو ریڑھ کی ہڈی اس کی نہیں تھی، وہ جھکا ہوا تھا۔ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو تجھے دیا تھا تو نے قبول نہیں کیا، تو میں نے کہا چلو ہم اپنا کام چلا لیتے ہیں، یہ میرا کام بھی چل گیا، تیرا کام بھی چل گیا، تو خود نہ پھینکتا تو یہ سارا تجھے مل چکا ہوتا۔ بس اس نے کہا حضور اگر مردہ جانور کو زندہ کر سکتے ہو تو ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ فرما دیجئے اور مجھے نبی کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ یقین جانیے کہ جب وہ کلمہ پڑھ کے وہ گوشت لے کر اپنے قبیلے میں گیا تو 5000 افراد نکلے، حضرت سلطان باہو کے قدموں میں گرے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ کی دلیلیں ہیں جو اولیاء اللہ کے ذریعے سے، محمد عربی کے ذریعے سے کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور دنیا والے اپنے ایمان کو مضبوط کیے بیٹھے ہیں۔ دوستو ہم اللہ والوں کو ایسے نہیں مانتے، اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے وجود میں خالق کائنات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو ایک ایسی ہستی ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہو، آپ کا نام ہے باہو، نہیں بولے سارے بولو باہو۔ اب اسی کو الٹا لکھو، الٹا لکھو تو کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ وہاب۔ سیدھا لکھو تو باہو، اور فارسی میں با کا مطلب ہے ساتھ، اور ہو اللہ کا اسم ہے کہ اللہ کے ساتھ۔ باہو فرماتے ہیں میں عالم ارواح میں تھا تب بھی اللہ کے ساتھ تھا، ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی اللہ کے ساتھ تھا، اس دنیا میں آیا ہوں تب بھی اللہ کے ساتھ ہوں، اور جب قبر میں جاؤں گا تب بھی اللہ کے ساتھ ہی ہوں گا۔
میں ایک جگہ جا رہا تھا اور درویش پیچھے ذکر کر رہے تھے اللہ حق باہو اللہ حق باہو. ایک مولوی صاحب آئے, ان کو خارش ہوئی, تکلیف ہوئی, وہ سامنے کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں مجھے خارش ہو رہی ہے. میں نے کہا تیرا علاج کرتے ہیں, کیا پرابلم ہے؟ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کا تو ذکر کرتے ہو, یہ غیر اللہ کا ذکر کیوں شروع کیا ہے, حق باہو کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی پڑھے لکھے ہو؟ کہتے ہیں ہاں الحمدللہ میں فارغ التحصیل ہوں, میں بڑا عالم ہوں, میں نے درس نظامی مکمل کیا ہوا ہے. میں نے کہا پھر فارسی پڑھے ہو؟ کہتے جی میں فارسی عربی سب جانتا ہوں. میں نے کہا میرے پاس آ جاؤ, تم بڑے پڑھے لکھے ہو, مجھے تھوڑا ترجمہ تو سناؤ. کہتے جی کیا ترجمہ کرنا ہے؟ میں نے کہا حق کا معنی کیا ہے؟ کہتے جی حق کا معنی ہے سچ. کیا ہے؟ بولو, پچھلے بولو, سچ. میں نے کہا پکی بات؟ کہتے جی پکی بات, مانا سچ. میں نے کہا با کا معنی کیا ہے؟ کہتے ساتھ. میں نے ہو کا معنی کیا ہے بتاؤ؟ کہتے ہو تو اللہ کا نام ہے. میں نے کہا کیا حق اللہ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا حق اللہ کے ساتھ نہیں ہے؟ کہتے حق ہے ہی اللہ کے ساتھ. میں نے کہا ہم تو وہی ذکر کر رہے ہیں, حق باہو اللہ اور حق باہو کا جب ذکر کرتے ہیں ہم اس لیے دنیا کو بتاتے ہیں کہ دنیا والو اللہ تو اللہ ایسی ذات ہے جو واحد ہے, احد ہے, اور یہ جو اللہ والے ہیں نا یہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہے. اللہ کرم کرتا ہے, عطا کر دیتا ہے اور یہ دنیا میں تقسیم کر دیتے ہیں. حق اللہ کے ساتھ ہے, حق باہو حق اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مرشد کو نام ہی ایسا عطا کیا ہے جن کا نام لو تو پتہ چلتا ہے کہ حق اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سچوں کے ساتھ نسبت عطا فرمائے, ایسے سچوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دور و دراز سے آتے ہیں اور حضرت سلطان باہو سے فیض پا کے جاتے ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دربار کے ارد گرد رہتے ہیں لیکن بے فیض جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ جو کوٹھڑی ہے نا اسی میں سب کچھ ہے. یہ کوٹھڑی ایتن رب سچیدہ حجرہ وچ پا فقیرہ جھاتی ہو, نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو. شوق دریبہ بال ہنیرے مطلب پہ یار کھڑاتی ہو, مرن تو اگے مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو. کہ حقیقت میں جو حق کے رمز کو جان جاتا ہے وہی تو اس دربار پہ جھکتا ہے. اور پھر حقیقت بھی یہی ہے کہ مکھی وہاں جاتی ہے جہاں شہد ہوتا ہے. نہیں بولے, مکھی وہاں جاتی ہے جہاں شہد ہوتا ہے, اور عاشق پروانہ وہاں جاتا ہے جہاں شمع ہوتی ہے, اور مسلمان وہاں جاتا ہے جہاں ولی کا فیض ہوتا ہے, اولیاء اللہ کا روزہ ہوتا ہے. بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو, اور یہ جو جماعت الصالحین ہے اس کو صرف حضرت سلطان باہو کے مریدوں کی جماعت نہ سمجھو. جو جس کا بھی مرید ہے بیت ہے وہ جماعت الصالحین کا حصہ ہے, کیونکہ یہ سارے صالحین کی جماعت ہے. اگر ہم صرف حضرت سلطان باہو کے نام سے بناتے تو جماعت سلطانی نام ہوتا, جماعت باہو نام ہوتا, لیکن یہ اس لیے سب کی ہے کہ جو بھی اللہ کا ولی ہے, جس کا بھی ڈنکا اس کائنات میں بج رہا ہے, یہ جماعت الصالحین اسی کی جماعت ہے. اور ایک پیر کے مرید نے کہا کہ میں تو جماعت الصالحین کو نہیں مانتا. اس کے مرشد کو کسی نے, ہمارے سندھ کے مریدوں نے جا کر شکوہ کیا جی یہ تو جماعت الصالحین کو بھی نہیں مانتا. اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ بدبخت مجھے صالح مانتا نہیں ہے. اگر مرید کا عقیدہ ہو کہ میرا مرشد صالح ہے,
میرا مرشد صالحین میں سے ہے تو وہ مرید جماعت الصالحین سے جڑ جائے گا۔ اور مبارکباد دیتا ہوں کہ کہاں حق بہو کانفرنس ہوا کرتی تھی اور کھینچ کے انہوں نے اپنے ڈیرے پہ لا کے عشق کا ثبوت دے دیا کہ جو مدینے والے سے محبت کرتا ہے وہ مدینے والے سے جڑے ہوئے ہر ہستی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جس کا رسول اللہ سے ناتا جڑا ہوتا ہے پھر وہ جہاں سے بھی آواز یا رسول اللہ سنتا ہے اس سے رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ پھر میں نے ان کا عشق مدینے میں دیکھا ہے۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے اور وہاں پھر طوطا پہلوان کو دیکھو کہ کس طرح مٹھو کی طرح طوطے کی طرح پورے مدینے کا گرد چکر کاٹتے ہوئے لوگوں کو کھینچ کر اپنے سفرے پہ لے آتے ہیں کہ آؤ رسول اللہ کے مہمانوں یہاں آ کر مجھ عاجز سے بھی کچھ لے جاؤ تاکہ مدینے والا ماہی مجھ پہ راضی ہو جائے۔ جو اپنے فیملی بچوں سمیت رسول اللہ کے در کی خدمت کرتے ہیں پھر ان میں یہی جذبہ ہوتا ہے کہ جہاں حضور کی بات سنتے ہیں وہاں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے یقین جانیے کہ جہاں بھی تھے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ ان کی تکلیف کا سنا مجھے ڈاکٹر اظہر شفیق صاحب نے کال کر کے بتایا تو اتنا دلی میں رنجیدہ ہوا کہ وہاں جس دھرتی پہ جس نگری پہ میں تھا وہاں اولیاء اللہ کے مزارات تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن مدینے والے کے سبز روزے کا تصور کیا، رسول اللہ کے روزے کو سامنے حاضر کر کے عرض کیا اے محبوب تیرا عاشق ہے نا اسے زندگی دے دے، تیرا دیوانہ ہے اسے زندگی دے دے، اس کے ہاتھ سے کئی مسکینوں کا بھلا ہوتا ہے اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کئیوں کو لٹاتا ہے، اس کی زندگی میں اضافہ فرما دے، صحت میں اضافہ فرما دے۔ یا رسول اللہ توجہ کریں گے تو آپ کے عاشقوں میں اضافہ ہوگا، برکتیں ہوں گی، یا رسول اللہ کرم کیجئے۔ اور نیکسٹ ڈے جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ کے فضل سے اب بہتر ہیں اور مجھے خوشخبری ملی ہے۔ تو دوستو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کا انعام ہے کہ اس سے پوری دنیا محبت کرتی ہے۔ ہمارا اور کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ یا رسول اللہ کا ہے، حضور کے رشتے کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کرو اور محبتوں میں رہا کرو، جماعت الصالحین سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ جو جماعت الصالحین کی بکس ہے، جماعت الصالحین کے جھنڈے ہیں، یہ آپ اپنے گھروں پہ لگاؤ اور بکس لے جا کر پڑھو، آپ کو اپنے عقیدوں کا پتہ چلے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، کیا ارادہ ہے۔ جن جن دوستوں نے جماعت کے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب نے اس اجتماع میں جو مدد کی ہے دامے درہمے قدمے سخنے، اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد فرمائے۔ ارادہ ہمارا یہی تھا کہ 12 سے 1 بجے تک محفل کو وینڈ اپ کریں گے، لیکن میرا خیال ہے یہ شومی قسمت نہیں ہے، یہ تازگی یہ قسمت ہے کہ پروگرام بڑھ جاتا ہے، ٹائم آگے ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ایک لمحہ رسول اللہ کی یاد میں گزرتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بیٹھیں، وہ گھڑی آ گئی ہے کہ کوئی خوش قسمت تو ہے جو مدینے کو جائے گا۔ اب پرچیاں نکالیں اپنے پاس رکھیں۔ اب انشاءاللہ العزیز مدینہ شریف کی حاضری کے لیے قرآن ہوگی۔ سبھی باپ بیٹھ جائیں، سبھی باپ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، سبھی باپ اپنے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی مدینہ شریف کی حاضری کا کورا حضور قبلہ عالم حضور سخی سلطان العارفین قبلہ پیر سائیں اپنے دست مقدس سے نکالیں گے اور پھر ان کا نمبر 900 ہوگا۔ محبت کے ساتھ باواز بلند آپ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ باواز بلند پڑھیں درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکہ یا
سید یا رسول اللہ والا آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ مت پوچھئے کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کیا ہے سرکار کی گلی میں ایک جشن سا بپا ہے سرکار کی گلی میں آنے کو آ گئے ہیں ہم لیکن دل اپنا رہ گیا ہے سرکار کی گلی میں دل اپنا رہ گیا ہے سرکار کی گلی میں احباب جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں ایک اعلان سنیے گا کل 17 اپریل بروز جمعہ کل انشاءاللہ العزیز بروز جمعہ بعد اس نماز المغرب حجویری ٹون میں انشاءاللہ العزیز جامع مسجد نور حیات والی گلی میں جشن باہو کا اہتمام ہے اس میں قبلہ پیر سائیں آپ خصوصی خطاب فرمائیں گے اور بعد از محفل نعت خوانی ہوگی کل انشاءاللہ العزیز مغرب کے بعد حجویری ٹون گلی نمبر 2 ڈاکٹر اکرم انصاری کی دکان کے باہر جشن باہو کا اہتمام ہے جس میں قبلہ پیر سائیں خالد سلطان قادری صاحب آپ خطاب فرمائیں گے آپ سبھی باپ شرکت فرمائیں گے نعرہ حیدری جی 17 اپریل بروز جمعرات محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔